धारीदार लिबास पहने हुए बिस्तर पर सो रहे हैं। हजरत जाबिर इब्ने सुमरा फरमाते हैं कि मैं सरकार के बिल्कुल चेहरे के आके बैठ गया। मेरे आका सो रहे थे, मैं आगे बैठा हुआ था। अचानक मैंने क्या देखा कि 14वीं का चांद सरकार के बिल्कुल चेहरे के ऊपर चमक रहा था। जाबिर इब्ने सुमरा फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि चांद खूबसूरत है या सरकार का चेहरा खूबसूरत है, चांद में चमक ज्यादा है या मुस्तफा के चेहरे में चमक ज्यादा है। अरे आसमान का चांद खूबसूरत है या आमना का चांद खूबसूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवा फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चांद की तो मुस्तफा के चेहरे के आगे कोई भी हैसियत नहीं है। अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद के चेहरे पे दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। दोस्तों, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात अगर हुस्न की चली है, आइए जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन का काम शुरू करते हैं। इस्लाम मुसलमानों की तादाद जब बढ़ती चली गई, उस वक्त के नदवियों को बड़ी तकलीफ हुई। वो ये क्या हो रहा, दीन फैलता जा रहा, लोग जो है मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होते जा रहे हैं, क्या किया जाए? आइए जनाब, अबू जहल और अबू लहब की मीटिंग होती है। अबू लहब कहने लगा कि ऐसा करो, सरकार को हम कत्ल करवा देते हैं। अबू जहल कहने लगा नहीं, अगर हमने खुद कत्ल कराया ये तो दो बिरादरियों में आपस में खानदान में लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसा करो, कोई तीसरा आदमी लेके आओ जो जिंदगी में कभी मक्के ना आया हो, ना हुजूर ने उसे देखा हो, ना उसने हुजूर को देखा हो। चुनाचे अबू जहल कहने लगा कि हाँ, मेरा एक दोस्त है हबीब, जो यमन में रहता है, जब से पैदा हुआ कभी जिंदगी में मक्के नहीं आया, आओ उसे बुलाते हैं। चुनाचे उसके नाम खत लिखा गया। हबीब यमनी दोस्ती की खातिर मक्के से यमन से रवाना हुआ, मक्के पहुंचा। लीजिए जनाब, दोनों उसका हाथ पकड़ के बनगार में ले आए। हबीब कहने लगा, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? मैं तो जिंदगी में कभी मक्के नहीं आया, जब से पैदा हुआ कभी मक्के नहीं आया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? चुनाचे अबू जहल कहने लगा, हबीब हमने तुझे इसलिए बुलाया है, तू जिंदगी में कभी मक्के नहीं आया। हमारा एक भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने दावा नबुवत किया है, हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, अपने खुदा को सच्चा कहता है, बस माज़अल्लाह उसे रास्ते से हटाना है, उन्हें कत्ल करना है। हबीब कहने लगा, ठीक है, छुरा हाथ में दे दो, बस दूर से बता देना, मैं काम तमाम करके आ जाऊंगा। चुनाचे हबीब यमनी जब छुरा लेके गार से बाहर निकला तो अबू जहल उससे कहने लगा कि हबीब, तुम मुस्तफा को कत्ल करने तो जा रहे हो, लेकिन एक बात जहन में रखना। अबू जहल से अब हबीब यमनी कहने लगा, वो क्या बात है? कहने लगा अबू जहल के हबीब, तुम कत्ल करने तो जा रहे हो, मगर तुम मुस्तफा के चेहरे को नहीं देख लो। हबीब कहने लगा, वाह, इस चक्कर में दूसरा आदमी मारा गया, फिर ये दूसरा आदमी कत्ल हो गया, फिर ये चेहरे पर देखने की पाबंदी कैसे? अबू जहल कहने लगा, हबीब, जो मुस्तफा के चेहरे को देखता है इस्लाम कबूल कर लेता है, दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो जाता है। हबीब कहने लगा, वाह, चेहरा देखो मजहब तब्दील हो जाए, ठीक है, दोस्ती की खातिर चेहरे को नहीं देखूंगा। अब इतने में क्या किया, अबू लहब ने रुई के दो हिस्से बनाए, दो गोलियां बनाई, हबीब यमनी के कान में रखने वाले। हबीब यमनी ने दोनों हाथों को पकड़ा, कहने लगा, अबू लहब ये क्या कर रहा? तो अबू लहब कहने लगा, हबीब, तुम मुस्तफा की आवाज को भी नहीं सुनना, जो मुस्तफा की आवाज सुनता है वो भी इस्लाम को कबूल कर लेता। हबीब कहने लगा, वाह, चेहरा देखो मजहब तब्दील हो जाए, आवाज को सुनो मजहब तब्दील हो जाए, ठीक है, दोस्ती में ये काम कर दूंगा। चुनाचे हबीब यमनी छुरा बगल में दबाए हुए या छुरा आस्तीन में छुपाए हुए अब काबे के पास आता है। मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफेद लिबास पहना हुआ है, कंधे पे काली चादर है, अमामा बांधे हुए हैं और काबे का तवाफ कर रहे हैं। अबू जहल उससे कहने लगा, हबीब, वो देखो, वो जो काली चादर ओढ़े हुए काबे का तवाफ कर रहे हैं, बस उन्हें कत्ल करना। हबीब कहने लगा, ठीक है, दोस्ती में ये काम करके आऊंगा। चुनाचे हबीब कत्ल करने के इरादे से आगे आया और तवाफ करने वालों में शामिल हो गया। तवाफ करने वालों में शामिल हो गया और तवाफ करते करते सरकार के बिल्कुल पीछे आ गया। सरकार आगे तवाफ कर रहे हैं, हबीब यमनी पीछे तवाफ कर रहा। हबीब, मैंने आपसे कहा जिंदगी में कभी मक्के नहीं आया, ना हबीब ने सरकार को देखा, ना सरकार ने हबीब को देखा। अब सरकार आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे। सुन्नी मुसलमानों, बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह कहना कि तुम्हारे ईमान को ताजा करने वाली बात कर रहा हूं। चुनाचे सरकार आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे। सरकार ने आंखों को तिरछा नहीं किया, गर्दन को नहीं फेरा, बल्कि चलते चलते पूछा, हबीब बता किस लिए आया?
حبیب بڑا پریشان ہے، اف ہو یہ کیسا شخص ہے، کیا اس کے پیچھے آنکھیں موجود ہیں؟ اور باقی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت کے پیچھے آنکھیں موجود. سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ ارے نہیں، جس طریقے سے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. چنانچہ محترم حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے. سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف کرنے آیا تھا. پھر کہیے گا باواز بلند. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب سچ سچ بتا دے تو کس لیے آیا؟ کہنے لگے واقعی محمد طواف کرنے آیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب کیا ابو جہل اور ابو لہب نے تجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ کہنے لگا محمد کوئی میری دوستی تھوڑی، کوئی رشتہ داری تھوڑی مجھے خط لکھ کے بلائے، میں انہیں جانتا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اچھا یہ بتا کیا ابھی ابھی تو ان سے غار میں مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگا محمد میری دوستی نہیں، میں جانتا نہیں، میں غار میں ملنے کا کیسے سوال؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب، ابھی بھی چہرہ نہیں موڑا سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب یہ جو تیری آستین میں یا بغل میں خنجر چھپا ہے کیا یہ ان دونوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں دیا؟ بس دوستوں یہ کہنا تھا کہ وہ خنجر زمین پہ گر گیا. اب سرکار نے اپنا چہرہ جب حبیب کی طرف کیا اور حبیب نے جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا قدموں میں گر گیا، بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حبیب یمنی نے اسلام کو قبول کیا، زارو قطار رو رہے، قدموں میں گرے ہوئے ہیں. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب اب مصطفیٰ کا علم دیکھو. بندوری ٹان کے ممبر پر بیٹھ کے خبیث مولویوں بولنے والے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، آؤ مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو. سرکار کریم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حبیب کو کھڑا کیا. سرکار نے ارشاد فرمایا حبیب ابھی ابھی اٹھایا ہے، کھڑا کیا. سرکار ارشاد فرماتے حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ سنی مسلمانوں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہا ہوں. سبحان اللہ کو اپنا ورد بنا لو، بدھو بن کے مت بیٹھو. محترم حضرات، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. ایک نقطے کی طرف توجہ. حبیب یمنی جب سرکار کے پیچھے آیا، سرکار نے پوچھا حبیب کس لیے آیا؟ کہنے لگے محمد طواف کرنے آیا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل اور ابو لہب نے تجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ کہنے لگا محمد میں ان کو جانتا نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تو ان سے غار میں مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگے محمد میری کوئی دوستی نہیں ہے. اور جب حبیب نے اسلام کو قبول کیا، سرکار کریم علیہ السلام نے اٹھایا، ارشاد فرمایا حبیب تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. حبیب یمنی جب تک اسلام سے باہر ہے محمد محمد محمد، جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کافر یا رسول اللہ کہہ نہیں سکتا، اگر کہہ دے تو پھر کافر رہ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کافر رہ نہیں سکتا. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب تیرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے نا؟ کہنے لگے جی ہاں آقا ہے. بیوی کا تو انتقال ہو گیا، بس وہی اکلوتی لڑکی ہے، مگر آقا اس کے ہاتھ ہیں حرکت نہیں کرتے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی، زبان ہے قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتی. بس آقا ایک گوشت کا لوتھڑا جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں. سرکار کریم علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا حبیب ایسا کرو اب اپنے گھر جاؤ. کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے آقا. چنانچہ حبیب یمنی اب یمن روانہ ہوئے. جب آئے تھے بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، دروازہ کھلا چھوڑ کے آئے تھے. اب جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ دروازہ بند. حبیب یمنی نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے جب کنڈی کھل کے دروازہ کھلتا ہے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بچی باہر آ گئی. حبیب یمنی کہنے لگے بچی تو ہے کون؟ یہ تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کیوں چمک رہا؟ یہ تیرے ہاتھ آفتاب و مہتاب کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ آ رہی ہے کہ جو نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے، یہ خوشبو تیرے جسم سے کیسی آ رہی ہے؟ تو وہ چھوٹی سی بچی کہنے لگی ابا جان کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں
جس کے ہاتھ تھے مگر حرکت نہیں کرتے تھے، جس کی زبان تھی مگر بول نہیں سکتی تھی، جس کی ٹانگیں تھی مگر چل نہیں سکتی تھی، تو حبیب کہنے لگے بیٹی تیرے ان ہاتھوں میں قوت کیسے آ گئی، تیرے ان ٹانگوں میں قوت کیسے آ گئی، تیرے اس زبان میں بولنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ تو وہ بچی کہنے لگی ابا جان کل ہوا یہ کہ ایک کالی زلفوں والی شخصیت ہمارے گھر میں آئی، ان کا گھر میں قدم رکھنا تھا، پورا گھر مرقعہ نور بن گیا، پورا گھر مسجع نور بن گیا، پورا گھر نور علی نور بن گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر سے لے کے ٹانگوں تک پھیرا اور مجھ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکے میں کر دیا، تیرا علاج کرنے میں خود یمن میں آ گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے باپ کا روحانی علاج مکے میں، بیٹی کا جسمانی علاج جو ہے وہ یمن میں ہو رہا ہے۔ ارے مصطفیٰ کو پکارو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا۔ اب صاحب اس حدیث پر ایک سوال، وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سینکڑوں مسلمان، اور کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات، کہیں دوپہر کہیں شام، اور سینکڑوں مسلمان ہمیشہ کہتا رہتا ہے تقریباً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو کیا روح سرکار کے جسم میں بار بار داخل کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتے ہیں، تو کیا روح بار بار جسم میں داخل کی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے؟ آؤ اس نقطے کو حل کر دیا الترغیب والترغیب کے بحثی علامہ انوار المصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ علامہ انوار المصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا یہ قول کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پہ واپس لوٹا دیتا ہے، فرماتے ہیں اس روح کے واپس لوٹانے سے مراد حقیقت روح نہیں ہے بلکہ توجہ ہے۔ یہ تو جواب ہے، آؤ محبت میں اس کا جواب میں آپ کو دوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب سرکار خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سرکار کا جب کوئی امتی یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ دیکھ وہ تیرا امتی تجھے پکار رہا ہے۔ سرکار فرماتے جب رب میری توجہ مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے تو دیکھو، یہ قبر کا اندھیرا تمہیں نقصان نہیں دے گا، یہ حشر کا اندھیرا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ وہ تاریکی اور وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے مجھے دی تسلی، وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں؟ ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔